شیخ شادی رحمۃ اللہ علیہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس کے اندر یوں فرماتے ہیں: بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ، کہ وہ بلندیوں تک پہنچے اپنے کمال کی وجہ سے. کشف الدجا بجمالہ، ان کے حسن و جمال کی وجہ سے ساری کائنات کے اندر روشنی ہی روشنی ہو گئی. حسنت جمیع خصالہ، اللہ رب العزت نے ساری اچھی صفاتوں کو محمد عربی کی ذات گرامی کے اندر جمع فرما دی. اور جس محبوب کو اللہ رب العزت نے اتنی بلندیاں عطا فرمائی ہوں، جن کے حسن و جمال کی وجہ سے یہ ساری کائنات کے اندر روشنیاں بکھری ہوں، اور جن کی ذات گرامی کے اندر اللہ رب العزت نے ساری صفاتوں کو جمع کیا ہو، تو جی بھی چاہتا ہے اس محبوب پہ درود بھی پڑھیں اور سلام بھی بھیجیں اور اس محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پہ عمل بھی کریں. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں دو عورتوں کا ذکر کیا گیا. ایک عورت کے بارے میں کہا گیا: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ عورت نماز بھی پڑھتی ہے، فرائض بھی پڑھتی ہے، نوافل بھی پڑھتی ہے، اور اس کے علاوہ اس کا اچھا اخلاق نہیں ہے. ایک وہ عورت کہ جو صرف فرائض پڑھتی ہے اور نوافل کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے، امور خانہ کے اندر وہ مصروف رہتی ہے، لیکن اس کا جو اخلاق ہے وہ اچھا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو جنت کی خوشخبری دے دو. تو بات یہ ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ دنیا جو ہے یہ تلوار کا مقابلہ کر سکتی ہے لیکن کردار کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اس محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کا کیا کہنا کہ کردار کہتے ہیں قول کو اور فعل کو. تو جس کے قول کے بارے میں اللہ فرماتا ہے: وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، کہ محبوب بھی اپنی مرضی سے نہیں بولتے، یہ وہی بولتے ہیں کہ جو رب قدوس ان کو حکم عطا فرماتا ہے. اور جب فعل کی بات ہوتی ہے: وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، تو جب یہ اللہ رب العزت فعل کے بارے میں فرماتا ہے کہ محبوب وہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ رب العزت نے پھینکی تھی. اخلاق حسنہ کے حوالہ سے ہمیں درس یہ ملتا ہے، درس قرآن سے اور درس حدیث سے، کہ اگر ہم کسی کا اچھا نہیں کر سکتے تو ہم کسی کا برا بھی نہ کریں، اور اگر ہم کسی کو سکھ نہیں دے سکتے تو ہم اس کو دکھ بھی نہ دیں، اور اگر زبان سے کسی کی تعریف نہیں کر سکتے تو اس کی جو بد تعریفی بھی نہ کریں، اور اس کے بارے میں جو ہے وہ جو گندی زبان ہے وہ استعمال نہ کریں. اور پھر دیکھیں کہ ایک درخت ہے، وہ بیری کا درخت، لوگ اس کو روڑے مارتے ہیں، اس کو پتھر مارتے ہیں، تو اس کے بدلے میں وہ پھل دیتا ہے، وہ نفع دیتا ہے اپنے اس پتھر مارنے والے کو. سندل کا درخت ہے، جس کلہاڑے کے ساتھ اس کو کاٹا جاتا ہے وہ جاتا جاتا اس کو بھی خوشبو دے جاتا ہے. اور اسی طرح پھول کی پتیاں ہیں، جب بندہ اس کو اپنے ہاتھوں کے اندر مسل دیتا ہے تو وہ جاتی جاتی وہ خوشبوئیں ہاتھوں کے اندر چھوڑ جاتی ہیں. اللہ رب العزت نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، کیا ہم ان سے بھی گئے گزرے ہیں؟ تو خیر الناس من ینفع الناس پہ عمل کرنا چاہیے. حضور نے فرمایا لوگوں میں سے بہتر وہ ہے کہ جو لوگوں کو نفع دے. جب ہماری سیرت ایسی ہوگی، ہمارا کردار ایسا ہوگا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ پہ عمل کر کے اپنی زندگی کو گزاریں گے، تو ہمارا مرنا بھی اچھا ہوگا، قبر کے